اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کے مطالعے میں، جس کو ہمارے ہاں فار ویریس ریزنز دورہ قرآن کہتے ہیں، سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں پہنچ گئے، مڈل میں۔ میں نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اپنی جوڑا سورہ بقرہ کی طرح دو حصوں میں منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے اور ان کو دعوت دی ہے ایمان کی، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اور گویا کہ ان سے ایمان لانے کے بعد جو تقاضا ہونا چاہیے ایک اہل ایمان سے، اس تقاضے کو بیان کیا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ان کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے کل سورہ آل عمران کے پہلے حصے کو پڑھا۔ میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں سے چند منتخب آیات پڑھوں گا، مگر ان کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کیسے قرآن مجید میں ایک گروہ سے خطاب شفٹ ہو کر دوسرے گروہ کی طرف جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سورہ آل عمران کی آیات 98 اور 99، 98 اور 99 دیکھیے، جس کے بعد پھر آیت نمبر 100 ہم پڑھیں گے، جس میں خطاب اہل ایمان کی طرف آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو اس پر کہ جو تم عمل کر رہے ہو۔ معاف کیجیے گا، حالانکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان کو جو ایمان لائیں، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہوئے، حالانکہ تم تو اس کے گواہ بنائے گئے تھے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی یہ گویا کہ ایک مرتبہ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور تمہاری یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی، تم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ تم اللہ کے اس آنے والے پیغام کی گواہی، شہادت پیش کرتے، لیکن حال یہ ہے کہ تم نے بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے، تم اسی پیغام کے اندر مین میخ نکال کے، ٹیڑھا پن تلاش کر کے لوگوں کو اس سے برگشتہ کر رہے ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف رخ کر کے فرما رہے ہیں، ایمان والو، اگر تم نے کہا مانا ایک گروہ کا ان میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، تو جان لو کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، انکار کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور بھلا بتاؤ کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، جبکہ تم تو وہ لوگ ہو کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان تو اس کے رسول موجود ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم انکار کر بیٹھو؟ اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہی ہے کہ جو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیا گیا۔ یعنی اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے موقف پر پوری طرح سے ڈٹے رہو، مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن تمہارے پاس جب اللہ کا پیغام وضاحت کے ساتھ کھل کر آ گیا تو اب تمہارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ تم اس سے منہ پھیر کے انکار کر دو۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے،
اور دیکھو تم دنیا سے رخصت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ جو اس نے تم پر کی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس نے فضل و کرم سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یاد کرو کہ جب تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے پھر اس نے تم کو بچا لیا۔ اللہ اسی طرح سے اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر ہو۔ یعنی یہ بتایا کہ اسلام کے آنے سے پہلے تم لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، آگ کے دہانے پر کھڑے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ تم ایک دوسرے کے اتنے شدید دشمن ہو گئے ہو کہ تم ایک دوسرے کو ختم کر کے رہو گے، کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنے پیغمبر کو، اپنے کلام کو تم کو بھیجا، تم سب اس کے ماننے والے بنے۔ اب اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ قرآن مجید نے یہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک ایسی رہنمائی کی ہے کہ جس کو اختیار کر کے وہ متحد ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تفرقے بازی سے بچا سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر اپنے دین کے اہم معاملات کا فیصلہ کریں۔ اگر کوئی چیز وہ محسوس کرتے ہیں کہ غلط ہے تو اس کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں، اور اگر کسی چیز کو اختیار کرنا ہے وہ بھی اسی کی روشنی میں کریں۔ قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم کو وہ حیثیت نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپس میں کٹیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے شدید اختلاف کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مسلمان اگر اللہ کی کتاب کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ متحد ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے، اور تفرقے میں پڑنا پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں مسلمانوں کے خطاب کے بالکل آغاز میں بیان فرما دی۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو، خاص طور پر وہ مسلمان کے جو اس وقت موجود تھے، ان کو بتایا کہ ان کی اصل حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یعنی یہ اے مسلمانوں تم پر اللہ کی خاص عنایت ہوئی ہے کہ تمہیں اس نے یہ شرف، یہ مقام، یہ سٹیٹس دیا ہے کہ تم اس وقت اپنے رویے کے نتیجے میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں، قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کے نتیجے میں تم بہترین لوگ بن چکے ہو، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے اٹھا کر پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ ان آیات میں جو خطاب ہے وہ صحابہ کرام سے ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں وہ بات بیان کی ہے کہ جو واقعہ تھا، ریالٹی تھی۔ بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ ظاہر ہے کہ بہترین امت ہونے کے لیے بہترین پرفارمنس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو خطاب کر کے فرمایا ہے وہ اصل میں اس موقع پر جو مسلمان موجود تھے ان کو بیان کیا ہے، ان پر تبصرہ کیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ اہل کتاب بھی تمہاری طرح ایمان لے آتے تو انہیں نہیں معلوم ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، مگر افسوس یہ ہے کہ ان میں سے اگرچہ کہ کچھ اہل ایمان، کچھ مومن ہیں، مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے
آیت نمبر 111 اور 112 میں انہی اہل کتاب کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے بلکہ مخالفت کر رہے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمایا کہ لن یضرکم الا اذی، یہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے سکتے سوائے تھوڑی سی تکلیف کے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کسی طرف سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی جائیں گے ان پر ذلت کی مار ہوگی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی رسی تھام لیں یا ان لوگوں کی رسی تھام لیں کہ جنہوں نے اللہ کی رسی تھامی ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں۔ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ اللہ نے ان کے لیے پلان کیا تھا کہ اللہ کی رحمت، اس کی عنایت لے کے لوٹتے، مگر انہوں نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا اور یہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر پست ہمتی تھوپ دی گئی، یعنی اب ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے۔ یحییٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے ان کے والد زکریا علیہ السلام کا قتل تو معلوم ہے، اس کے علاوہ بھی اور انبیاء کا قتل ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے۔ فرمایا ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے آگے نکل گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم آخر انسان کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وضاحت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں انسان کے اندر جو مورل ڈی جنریشن آتی ہے، انسان کے اندر جو اخلاقی گراوٹ آتی ہے، وہ گریجول ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ پہلے دن انسان ایسا نہیں بنتا کہ کسی کو قتل کر دے یا نبیوں کے قتل کرنے کے بارے میں سوچ سکے، لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کو کوئی افسوس، پشیمانی نہیں ہوتی اور وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو وہ پھر اور زیادہ برائیاں، بڑی برائیاں کرنے کے بارے میں دلیر ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہوئے۔ اس کے بعد آیات نمبر 113 سے 115 تک اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے کہ جو آج بہت سے مسلمانوں کو بتانی ضروری ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو بتانی ضروری ہے کہ اللہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا پروردگار بہت فیئر ہے، اس کے ہاں کسی قسم کا کوئی پریجڈس نہیں ہے۔ وہ جب کسی قوم کے لوگوں کو کنڈیم کرتا ہے تو وہ ان کو کرتا ہے کہ جو کنڈمنیشن کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتا ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے اہل کتاب ایک طرح کے ہیں۔ فرمایا لیسو سوا، یہ سب اہل کتاب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ان کی اہل کتاب کی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے وہ کچھ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اس موقع پر زیادہ تر ہوں، لیکن یہ وضاحت فرمائی ہے
کہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی اللہ نے اس قدر شاندار الفاظ میں تعریف کی ہے کہ جس کو پڑھ کر آدمی سوچتا ہے کہ کاش کہ ہماری اتنی تعریف ہو جاتی۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ تمام غیر مسلم کافر ہیں، اور کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تمام مخلوقات میں بدترین ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ قرآن اس زمانے میں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا دین پیش کر رہے تھے، اس زمانے کے بعض ان اہل کتاب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی تعریف میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ کہتا ہے کہ جو بھی وہ کام کریں گے نیکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ضائع ہو۔ تو قرآن کی اس سچائی کو واضح کرنا چاہیے۔ آیت 113 سے 115 سورہ آل عمران۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ جا کے بتاؤں کہ قرآن کے ماننے والوں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے 115 پڑھو اور اپنے نقطہ نظر پہ نظر ثانی کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 کو دیکھیے کہ جس میں اصل میں وہ واقعہ بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کے سیکنڈ ہاف کا اصل مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں نے بتایا سورہ بقرہ میں یہ معاملہ کیا کہ اہل کتاب کو دعوت دینے کے بعد سیکنڈ ہاف میں سورہ بقرہ کے مسلمانوں کو جب خطاب کیا تو مسلمانوں کو ایک ترتیب کے ساتھ شریعت کے بہت سے احکام بیان کیے ان کے سامنے۔ ان میں سے ہم نے بعض کو پڑھا۔ سورہ آل عمران میں بالکل ایسے ہی ہوا کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کیا جس کو ہم نے کل دیکھا۔ اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں سے خطاب کیا تو اس میں شریعت کا ایک حکم بھی نہیں دیا، بلکہ جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں آج کے دور میں بعض ڈسپلنز میں، بزنس سٹڈیز میں خاص طور پر کیس سٹڈی میتھڈ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ریئل سچویشن ہے، ریئل لائف، کہ جس کو پس منظر میں رکھ کے بات ہوتی ہے، اصول بیان ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو پس منظر میں رکھ کے اپنی آیات نازل کی اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ غزوہ کن حالات میں ہوا، اس میں کیا واقعات ہوئے، اس میں مسلمانوں کے رویوں میں کہاں کہاں کمی آئی، کیسے کیسے ان کو سیٹ بیکس ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ کیسے ان کی مدد کی اور انہوں نے ریکور کیا۔ سیکھنے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی واقعے کو سامنے رکھیں جس میں آپ شامل ہوں، اور پھر آپ کو بتایا جائے کہ دیکھو اس واقعے، اس انسیڈنٹ میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ اصول کار فرمات ہے۔ تو فرمایا اس آیت نمبر 121 سے 121 سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو کہ جب تم مسلمانوں کے جنگ کے مورچوں پر، یعنی احد کے موقع پر، یہ ساری تفصیل سے امپلائیڈ ہے، کھڑا کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلے، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تھا کہ جو سننے والا تھا، جاننے والا تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں اور وہ تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت، حوصلہ چھوڑنا چاہا، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے تو ابھی اس سے پہلے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، تو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی تم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اب بیان کی ہے غزوہ احد کے واقعات کے پس منظر میں۔ فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین، جب تم اہل ایمان کو کہہ رہے تھے
الَن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اسی مقصد کے لیے تمہارے لیے اتارے جائیں؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن اسی وقت تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص اس مقصد کے لیے نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ غزوہ شروع ہوا، اس میں اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری مدد وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی کرے گا۔ اس کا آغاز ابتدا صبح سے ہوئی، 2 گروہوں نے اس میں کمزوری دکھائی، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اہل ایمان کی نصرت فرمائیں گے۔ یہ غزوات کیوں ہوئے، یہ بات آگے چل کے مزید تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے۔ میں نے بالکل ابتدائی گفتگو میں، پہلے سیشن کی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب کبھی بھی وہ اپنا کوئی رسول اس دنیا میں بھیجے گا اور وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح طریقے سے پیش کر دیں گے تو اس کے بعد اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب، اس کی پنشمنٹ آئے گی۔ چنانچہ اللہ نے اس انداز میں جن قوموں پر اپنے رسول بھیجے اور ان پر عذاب آیا، ان کو قرآن مجید میں بار بار ڈسکرائب کیا، ان کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ پر ہوا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ڈسکرپشن اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمائیں کہ یہی معاملہ اس قوم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب اللہ کے پیغمبر کو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بستی سے نکلنے پر مجبور کیا تو اللہ نے یثرب میں، مدینے میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور اپنے پلان کے مطابق گریجولی اس نے اپنے اس عذاب کو امپلیمنٹ کیا۔ ابتدا میں یہ ہوا کہ اس کی وجہ، اس کا ریزن خود کفار کے اپنے اقدامات ہوئے۔ بدر میں انہوں نے پہل کی، احد میں انہوں نے پہل کی، اور اللہ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب وہ آئیں گے اور آ کے لڑیں گے تو مسلمان پھر اللہ کی خاطر جہاد کر کے ان کے اوپر اللہ کی اس پنشمنٹ کو انفلکٹ کریں گے کہ جو اس نے طے کی ہوئی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ معاملہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا۔ 9 ہجری جو سال تھا اس میں یہ اللہ کا عذاب آخری شکل میں آ گیا، لیکن اس سے پہلے یہ غزوات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ گریجولی، دھیرے دھیرے امپلیمنٹ ہوا۔ تو غزوہ احد میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو زیر بحث آئے۔ اس کے بعد آیات 130 سے 132 ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کی کچھ ہدایات دے رہا ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم ربا، سود مت کھاؤ بڑھتا چڑھتا، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ڈرو اس آگ سے کہ جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے معاملے میں اوبیڈینٹ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہدایت خاص اس صورتحال میں اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ اہل ایمان جب اللہ کی خاطر لڑتے ہیں یا اس کا کوئی بھی پروجیکٹ انڈرٹیک کرتے ہیں جس میں وہ اللہ کی مدد اور اس کے بھروسے سے آگے بڑھتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے پیچھے کوئی گناہوں کا بیگیج نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جرائم اپنے پیچھے لیے ہوئے ہوں اور وہ اللہ کے لیے آگے بڑھ کر بڑے بڑے کام کرنے کا دعویٰ کریں، میدان جنگ میں اتر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے، اور یہ بات حج میں بھی ایسے ہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، کسی موقع پر اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ جب ہم شیطان سے یا کسی اللہ کے دشمن سے لڑنے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان بوجھوں سے آزاد کریں کہ جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا، ابھی ربا، سود کی حرمت اپنے آخری حد تک اعلان کے ساتھ اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بہت بری بات ہے جو تم میں سے بعض لوگ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں سے سود لیتے ہو بڑھتا چڑھتا ایگزوربیٹنٹ ریٹس پر، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم بچاؤ اپنے آپ کو اس پکڑ سے، آگ سے کہ جو صرف جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو، اوبیڈینٹ رہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور تم اللہ کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لو اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی، اور وہ غصے کو دبا لیتے ہیں۔ غصے کو دبا دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر جن پر وہ خرچ کریں ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ احسان جتلاتے ہیں، بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ تو پسند ہی ان لوگوں کو کرتا ہے کہ جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اصل میں احسان، بہترین رویہ، کہ آدمی لوگوں کو دے، احسان نہ جتلائے، اور اگر ان کی جانب سے زیادتی ہو، غصہ آئے تو اپنے غصے کو دبا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی اور ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ جو وہ اپنے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے سے، تو جیسے ہی وہ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں پر۔ اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے برے کاموں پر جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے آنیسٹلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسانوں سے یہ نہیں توقع رکھتے کہ وہ فرشتے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ انسان کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں، انسان سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گی، فحش کام ہوں گے، لیکن جب انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو تو وہ جیسے ہی اس کو احساس ہو وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور کبھی اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو معافی ملے گی ان کے رب کی جانب سے، اور معافی ہی نہیں ملے گی بلکہ وہ باغات ملیں گے جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی عمدہ اجر ہے۔ یہ بات ہے کہ جو آیت 130 سے 132 تک بیان ہوئی، اس کے بعد 133 سے 136 تک بیان ہوئی۔ 139 سے 141 میں اللہ تعالیٰ اب مزید رہنمائی فرما رہے ہیں۔ 139 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو اے مسلمانوں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دیکھو تم نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کرو، تم ہی ہو کہ جو غالب ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ نہ حوصلہ چھوڑو نہ غم کھاؤ، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم غالب آؤ گے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ پر ایمان ہو، تم اس کو مانتے ہو، تم اس کے مشن کے لیے نکلے ہو، لیکن وہ تم کو چھوڑ کر کسی اور کی مدد کرے۔ فرمایا کہ اگر تم کو چوٹ لگی ہے، یعنی احد میں، تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے، یعنی بدر میں۔ اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں
اور اس لیے کہ اللہ ایمان لانے والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے کہ جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے بنے. یعنی وہ جان لے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو شہید بننے والے ہیں، اور اللہ نہیں پسند کرتا ان کو کہ جو ظالم ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو الگ کرے، ان منکروں کو ختم کر دے. اور کیا تم نے یہی سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ نے ابھی تو ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا. اور اس لیے وہ کرتا ہے کہ وہ یہ بھی جان لے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ کون ہیں، اور جو حوصلہ چھوڑنے والے ہیں جب کہ ان کے سامنے موت آ جائے تو وہ کون لوگ ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اس آزمائش میں مبتلا کرنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کرے کہ جو واقعی صاحب ایمان ہیں، جن کی کمٹمنٹ ہے، جو اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ خلوص پر مبنی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو الگ کر لے کہ جو لوگ بس دکھاوے کے لیے جھوٹ موٹ کے ساتھ کچھ چیزوں کو کلیم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب معاملات اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. تم حوصلہ نہ ہارو، تم ہمت کرو، اور اگر تم واقعی سچے ہو، سچے مومن ہو، تو تم ہی غالب آؤ گے. اس کے بعد آیات 152 اور 153 میں اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ احد میں معاملہ ہوا اس پر ایک تبصرہ فرمایا. یعنی وہ خاص موقع کہ جب مسلمانوں میں بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی، اور اس کے نتیجے میں صورتحال جب کہ پہلے یہ تھی کہ مسلمان غالب آ چکے تھے، آ رہے تھے، حالات بالکل پلٹ گئے. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ جو تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا اس وقت جب تم اللہ کی مرضی سے ان کو تلواروں سے ختم کر رہے تھے، تہہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد نافرمانی کی اللہ کے پیغمبر کی جس کی تم خواہش مند تھے. یعنی تم نے مال غنیمت دیکھا اور تم یہ بھول گئے کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ہر حال میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنا ہے. تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. یعنی پھر یہ ہوا کہ وہ پلٹے، تمہارے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، اور اللہ نے تمہاری آزمائش کی، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں. اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے. یعنی یہ بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا اور اس واقعے میں جو تمہیں مشکلات پیش آئیں، ان میں اصل میں تمہاری اپنی کمزوریاں تھیں، جس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہوئی کہ تم ایک واضح فتح کی صورتحال پیدا ہونے کے بعد تمہیں پسپائی ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ یہ جو لوگوں میں سے بعض نے نافرمانی کی ایک خاص نازک موقع پر، آخر اس کی کیا وجہ ہوئی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آیت نمبر 155 میں، 155 میں. فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کے آپس میں لڑنے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کی اس غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں،
عام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ یا خود اپنے ذات میں جب بے پرواہ ہوتا ہے اور گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مزید کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس موقع پہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس موقع پہ میرا یہ اقدام صحیح نہیں تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، یہ میں نے کیسا فیصلہ کر لیا، یہ میری زبان سے کیسی فضول بات نکلی، اس موقع پہ میں بالکل نروس ہو گیا، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ بہت ایسے موقع آتے ہیں کہ جن میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس سے وہ حرکت ہوئی کہ جو آرڈینریلی اس سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ جو حرکت ہوتی، یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی نے پہلے سے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی گناہ مزید گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ آدمی سے غلطی ہوتی ہے، آدمی اس کو لائٹلی لیتا ہے، معافی نہیں مانگتا، اس کو دھوتا نہیں ہے، تو وہ جو گناہ ہے وہ انسان کے وجود کے اندر انڈے بچے دیتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان پھر اور دوسرے معاملات میں بھی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی خوبی سے بیان کیا کہ یہ جو تم میں سے بعض لوگوں نے اس موقع پر کمزوری دکھائی، اصل میں ہوا یہ کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا ان کے بعض ماضی کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کے باوجود معاف کیا اور درگزر کیا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بیان فرمائی جو آیت نمبر 159 میں، جو کہ ایک بڑا غیر معمولی اللہ کا احسان تھا مسلمانوں پر، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو بار بار پڑھنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو مسلمانوں میں دین کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہیں۔ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی عنایت ہے اے مسلمانوں، اللہ کی عنایت ہے ان مسلمانوں پر کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے بڑے نرم خو ہیں، بہت نرم، بہت ہمدرد، بہت فورگیونگ، بہت کنسیڈریٹ ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے درشت خو، سخت دل، لوگوں کے ساتھ بہت ٹف، تو سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس لیے آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت چاہیں، اور جو معاملات ہوں اس میں ان سے مشورہ کریں، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایک بڑی تعداد میں لوگ دین کے قریب آئے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، درگزر، ایکوموڈیٹنگ آپ کی پرسنالٹی تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ سخت ہارش نہیں ہوتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ڈریں، ان کو دھتکاریں، ان کے اوپر روب ڈالیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ نرم اور ایکوموڈیٹنگ تھے کہ لوگ آپ کے قریب آتے، کھنچتے چلے آتے، اور وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے۔ آپ کی مجلس میں آتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اطمینان ہو گیا، وہ جو پریشانیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ یہ اللہ نے اپنا احسان بیان کیا ہے اہل ایمان پر کہ یہ ہم نے تمہیں جو پیغمبر دیے ہیں، ان کی شخصیت میں جو نرمی ہے، یہ ہے وہ چیز کہ لوگوں کے لیے بذریعہ بنی، باعث بنی کہ وہ آپ کے قریب آئے، ورنہ لوگ بھاگ جاتے، ورنہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ خاص ہدایت کی آپ کو کہ دیکھیں آپ اپنے اس رویے کو جاری رکھیے، مشورہ کرتے رہیں لوگوں سے، حالانکہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور پھر آپ فیصلہ کریں
تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ حادثہ کیوں ہوا کہ ہمارے ہاں لوگ سخت ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو حضور کو خاص طور پر کہتی ہیں کہ آپ سخت ہو جائیں۔ یہ معاملہ ہوا تب جب اللہ کے رسول کے دین کو اس انداز میں پہنچانے کا عمل مکمل ہو گیا کہ جس کے بعد بات واضح ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، اور پھر آخر میں کلائمیکس کے طور پر اللہ کے عذاب کے نزول کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ اے پیغمبر اب یہ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہیں، اب آپ ان کو اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، ورنہ آپ بائی نیچر، بائی ٹیمپرمنٹ آپ اکاموڈیٹنگ تھے، فارگیونگ تھے، نظر انداز کرنے والے تھے۔ لوگوں نے اس آخری حصے کو اپنا طریقہ بنا لیا، حالانکہ وہ جو آخری حصہ ہے آپ کے پروفیٹک مشن کا، وہ تو اصل میں صرف آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ کو بھی خاص طور پر کہا گیا کہ آپ اس کو کریں، حالانکہ آپ کا اپنا مزاج ایسا نہیں تھا۔ یہ ظاہر ہے وہ بات ہے کہ جس کے لیے لوگ سوال بھی کریں گے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ اب حصہ اب نہیں ہے، اس پر اب عمل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ well یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے، اور اس ڈسکشن میں کسی غصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جذباتی پن کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے دوسرے انسانوں کے بارے میں ان جنرل اور غیر مسلموں کے بارے میں ان پرٹیکولر یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے ہارش ہوں، ہم ان کے ساتھ سختی کریں، ہم ان سے نفرت کریں، یا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں نرمی کے ساتھ؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نرم تھے، لیکن ایک خاص صورتحال کے آ جانے کے بعد اللہ نے اپنی پالیسی کے مطابق ان کو یہ کہا کہ آپ ان کے بارے میں سخت ہو جائیں۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو کہا گیا یہ اللہ کی پالیسی صرف آپ کے لیے خاص تھی۔ اس کے بعد آگے آیات ہیں 166 سے آنورڈز 166۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ مسلمانوں پر جب احد کے موقع پہ کچھ مشکلات آئیں تو بعض کمزور لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں آ گئیں؟ ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، تو تم میں سے بعض نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی تھی۔ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق، اور اپنی حکمت کے مطابق وہ شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جب دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں اور لڑیں، اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو پہلے ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم سے کم اپنے شہر کو تم سیکیور کرو، اس کی مدافعت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن ایمان سے یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں یہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بندہ ایمان نہیں اس کے اندر ہوتا، کفر اس کے اندر ہوتا ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے، معلوم ہوتا تو ہم بھی اس میں شریک ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے، واقف ہے اس سے کہ جو یہ چھپائے ہوئے تھے۔
یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جو لڑنے کے لیے نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب جنگ ہوئی تو یہ لوگ کہ جو منافق تھے یہ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے دوسروں کے بارے میں کہا کہ یہ خواہ انہوں نے اپنے اوپر ایک مصیبت لاد لی ہے، اگر یہ ہماری بات مانتے تو بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا لو اگر تم واقعی اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں اتنے زیادہ مطمئن ہو اور کانفیڈنٹ ہو کہ وہ ہر حال میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 179 179، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ فرمایا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر تم کو اسی طرح سے چھوڑ دے، یعنی حتیٰ یمیز الخمیث من الطیب، پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر تم کو اسی حالت میں چھوڑ دے۔ یعنی اس جنگ کے موقع پر جو آزمائشیں تم پر آئیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہوا کیا۔ یہ ان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اسی حال میں تم کو چھوڑ دیتا بغیر اس کو طے کیے ہوئے کہ کون لوگ ہیں کہ جو پاک ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو ناپاک ہیں، خبیث کون ہیں اور طیب کون ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تم کو غیب پر مطلع کر دے اور یہ بتا دے کہ بھائی یہ مومن ہیں، یہ منافق ہیں، یہ پاک ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اور پھر ان کی سٹرگل کے ذریعے سے وہ یہ طے کرتا ہے کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے۔ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ جو سارے معاملات واقعات ہو رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تم کو ایک سٹرگل سے گزار رہا ہے، وہ چاہتا تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر سب چیزوں کو پہلے سے واضح کر دیتا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے، کھوٹ ہے یا کھرا ہے، وہ سب ان کے عمل کے نتیجے میں نمایاں کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا کی جو آزمائش برپا کی ہے، جو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل لگتی ہے، ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائشیں اصل میں آتی اسی لیے ہیں تاکہ انسان کے اندر جو واقعی حقیقی شخصیت ہے، جو اس کے اندر کا اصل جوہر ہے، وہ نکل کے باہر آئے۔ اللہ یہ نہیں کرتا کہ محض اپنی علم کی بنیاد پر اس کو بیان کرے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے، بلکہ وہ حالات برپا کرتا ہے جن حالات میں پھر انسان رسپونڈ کرتا ہے، اور اس کے رسپانسز، اس کے عمل، اس کے رویے پھر یہ طے کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، کھوٹ ہے یا وہ کھرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں آیات 190 سے 194 تک خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے پیغمبر کے انکار کرنے والے تھے، ان کو جواب دیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانیاں دکھائی جائیں۔ یہ اس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو بڑی صفات رکھتا ہے، جس کے بارے میں بہت سے دعوے کرتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ بھائی کوئی نشانی دکھائیے، کوئی ایسی ہمارے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے، کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کو نظر آئے تو پھر ہم کہیں کہ واقعی وہ موجود ہے اور یہ ان کے نمائندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں
سورہ آل عمران کے آخر میں آیات نمبر 190 آنورڈز فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو عقل سے غور کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور یہ ایمان کے لیے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرنے والے ہیں، جن کے پاس عقل ہے، بصیرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین اور دنیا میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کی حقیقت پر غور بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل، بیکار، عبث نہیں پیدا کیا، یہ تیرا کام پرپز لیس نہیں ہو سکتا۔ سبحانک، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اگر وہ اس کو استعمال کرے اور جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس پر غور کرے، تو وہ اس نتیجے تک لازماً پہنچے گا کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا بنانے والا ایک خالق، مالک ہے کہ جو اعلیٰ ترین اوصاف، صفات، ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اور وہ اس نتیجے پر بھی آ جائیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی اس پرفیکٹ خدا کی تخلیق تو ہے، مگر یہ تخلیق، یہ دنیا، اس کا ڈیزائن امپرفیکٹ ہے۔ یعنی یہ عجیب چیز ہے کہ ایک جانب یہ دنیا ایک انتہائی امپریسو جگہ ہے، اس کو انسان جب دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر لازماً پہنچتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے راستے میں سوچ کے کوئی رکاوٹیں ہوں، کہ یہاں ایک ٹریمنڈس کنٹرول ڈسپلن ہے۔ یہ جس طرح سے دنیا ڈیزائن کی گئی ہے، یہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، چنانچہ یہاں ربوبیت ہے، پروویڈنس ہے۔ یہ زندگی جو مجھے ملی ہے یہ ایک بے پناہ نعمت ہے، اور میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، چنانچہ یہاں مرسی ہے، رحمت ہے، انسان کو بغیر ڈیزرو کیے چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے حیرت انگیز پلاننگ ہے، چنانچہ اس میں حکمت ہے۔ سو یہ کائنات، یہ دنیا جس کا ہم حصہ ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک قدیر ہستی نے، ایک رب نے، ایک رحمان و رحیم ہستی نے، ایک حکیم ہستی نے بنائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت امپریسو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے مسائل ہیں۔ یہ دنیا امپرفیکٹ ہے، اس کے اندر ایک جانب پرفیکشن کی آپ کو بریلینس نظر آتی ہے، تو دوسری جانب آپ کو امپرفیکشن کے بہت سے نمونے نظر آتے ہیں۔ یہاں ناانصافی ہے، یہاں غم ہے، یہاں خوف ہیں، یہاں انسان بے چین رہتا ہے کہ میرا ضمیر کچھ کہہ رہا ہے اور دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں موت ہے کہ جو اس زندگی کو، جس کو ہم اتنا چاہتے ہیں، اچانک آ کے ختم کر دیتی ہے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دیر از سم تھنگ مسنگ، اور آدمی جب غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں، ایک اور زندگی ہے، یہ زندگی کافی نہیں ہے۔ جس میرے رب نے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، وہ بہت شاندار ہستی ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، لیکن یہ کیا اس نے بنایا ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ تو پھر آدمی اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ایک آخرت آنے والی ہے۔ انسان کہتا ہے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار، باطل نہیں پیدا کیا، یہ پرپز لیس، میننگ لیس نہیں ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، تو پاک ہے اس بات سے، اس امپرفیکشن سے کہ تو ایک دنیا بنائے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو۔ چنانچہ ایک اور دنیا آنے والی ہے، تو پھر چنانچہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔
ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب تو نے جن کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، تو نے تو ان کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے کانوں میں اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے ایمان کی طرف کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ چنانچہ اے ہمارے رب تو معاف کر دے ہم کو ہمارے گناہوں کو، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، اور تو ہمیں وفات دے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نیک ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو وفادار ہیں۔ اور اے ہمارے رب تو دے ہم کو وہ کہ جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی، اور نہ ہمیں آخرت کے دن رسوا ہونے دیجیو، یقیناً تو وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرنے والا۔ یہ شاندار دعا ہے کہ جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اسی دنیا میں رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، مگر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے غور و فکر اور اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں وہ ان کنکلوژنز تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی ہمبلنس ہے کہ جو ان کو اللہ سے ان دعاؤں کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے آخر میں یعنی آیت نمبر 195 آنورڈز، سو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی، قبول کر لی، اور یہ کہا کہ میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور وہ ستائے گئے میرے راستے میں، اور انہوں نے قتل کیا بھی اور وہ قتل ہوئے بھی، میں لازماً ان سے دور کر دوں گا ان کی برائیاں، اور میں لازماً داخل کروں گا ان کو ایسے باغات میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ موجود ہے۔ تم اس بستی میں، شہروں میں ان لوگوں کے چلنے پھرنے سے متاثر نہ ہو کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی اے لوگو، تم اگر اس وقت جو انکار کرنے والے ہیں ان انکار کرنے والوں کی ٹھاٹھ دیکھ رہے ہو کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، تم اس چیز سے متاثر نہ ہو، اس چیز سے تمہیں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ یہ تو تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہوگی۔ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی ابتدائی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ اور انہی اچھے وفادار بندوں میں اہل کتاب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے برے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کو بھی، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ نہیں دیتے، کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت بہت جلد ان سے ملیں گے، اور اس کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ حساب کتاب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر اسی بات کی طرف مائل کیا کہ جو اس سے پہلے کئی جگہ بیان ہوئی۔ فرمایا ایمان والو، یہ تو اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تو آخری فتح تمہاری ہوگی، اس لیے اب ضروری ہے کہ تم صبر کرو اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھاؤ، اور مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام کے تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سورہ آل عمران اس پر پوری ہو گئی۔ اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں، جن کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ پہلے 2 منٹ خاموشی ہوتی ہے،
اس کے بعد تابڑ توڑ سوال شروع ہے. جناب نبی اور رسول میں فرق ہے. پیغمبر تو ہمارا ترجمہ ہے نا. قرآن مجید نے جو دو لفظ استعمال کیے ہیں وہ نبی ہیں اور رسول ہیں. اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہر اللہ کا وہ بندہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کا پیغام ریسیو کریں اللہ کے فرشتوں سے اور پھر دنیا والوں کو پہنچائیں، ان کو نبی کہتے ہیں. یہ آپ سمجھیے کہ ایک بڑی کیٹیگری ہے، سپر سیٹ ہے. اس بڑی کیٹیگری میں ایک چھوٹی کیٹیگری سب سیٹ ہے جن کو رسول کہتے ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ نبی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ کسی قوم پر اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے تو وہ اس کلیئر ڈیسیشن کے ساتھ آئیں گے، فیصلے کے ساتھ آئیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر تم نے ہماری بات مان لی اور ہمارے راستے کو اختیار کر لیا تو آخرت میں کامیابی سے پہلے تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. لیکن اگر تم نے انکار کر دیا تو تم آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا کے لیے عبرت بننے کی غرض سے اس دنیا میں بھی سزا پاؤ گے. یہ نبی سارے نہیں کہتے. جو رسول نہیں ہوتے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ تو بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ جیسا کہ ہم نے آج ہی پڑھا کہ ان میں سے بعض کو انہوں نے قتل کر دیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب وہ ایک رسول کو قتل کرنے آئے یعنی مسیح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. کہ انہوں نے کہا کہ انا قتلنا مسیح و رسول اللہ، مسیح ابن مریم رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ کچھ گھپلے میں پڑ گیا، مشتبہ ہو گئے. سر آپ نے بتایا کہ سورۃ آیت نمبر 112 میں یہ پروفٹ زکریا یا نبی زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دو نبی ہیں، ان کے بارے میں کہ ان کو قتل کیا گیا، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. جی میں یہ بھی جواب دے رہا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں جن کو کہ رسول ہونے کا شرف نہیں حاصل ہوتا، ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ لازماً دنیا میں سرخرو ہوں گے، دنیا میں کامیاب ہوں گے. چنانچہ ان کا قتل ممکن ہے اور قتل کے بعد قوم کے اوپر کوئی پکڑ نہ آئے، یہ پاسبل ہے. لیکن جو رسول ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور وہ یہ اعلان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ بات طے ہو جائے گی کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے کلیئر مینڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی لازماً کامیاب ہوں گے. کامیابی کی کیا شکل ہوگی؟ یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بالکل چند لوگ ہوں، وہ کشتی پر سوار ہوں اور ان کو نجات مل جائے اور باقی ساری قوم ڈوب جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ بالکل ڈبل فگرز میں بھی نہیں تھے لوگ، چند لوگ تھے جو نکلے ہیں بستی سے اور بستی تباہ و برباد ہو گئی. کئی امکانات ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. آپ کے ساتھ معاملہ ذرا سا ڈفرنٹ اس لیے ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ طے کیا کہ اب یہ عذاب آئے گا تو یہ نیچرل کلیمٹیز کی شکل میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ رسول کے ساتھیوں کی تلواروں، ان کی ملٹری سٹرنگتھ کے ذریعے سے آئے گا. تو یہ ہوا. زکریا اور یحییٰ علیہ السلام یہ چونکہ رسول نہیں تھے اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سورہ مزمل آپ سمجھیں کہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے جس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگو انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. فعصا فرعون الرسولا، تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو سخت عذاب میں پکڑ لیا. یہ پہلے دن سے کلیئر ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ جب وہ تقریباً تنے تنہا تھے، ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، وہ تب سے یہ بات فرماتے چلے آ رہے تھے کہ میں آیا ہوں پریویل کرنے کے لیے، میں آیا ہوں سرخرو ہونے کے لیے، میں اور میرے ساتھی اور میرے انکار کرنے والے ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے وہ ہسٹوریکل واقعات بیان کرتے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو واقعات ہیں، خاص طور پر ان 6 رسولوں کے کہ جن کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ کئی جگہ آتا ہے اور لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک سوال بنتا ہے کہ بھائی نوح علیہ السلام کی سٹوری ایک مرتبہ لمحہ سنا دیتے، یہ بار بار سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوا، وہی ان کے ساتھ ہونے والا تھا. تو ان کو بار بار وارن کرنے کی ضرورت تھی. آپ معلوم نہیں موجود تھیں یا نہیں، میں نے پہلے دن اسی لیے واضح کیا. پرابلی ون آف دا فرسٹ تھنگ آئی سیڈ اباؤٹ دا قرآن واز کہ یہ جان لے اچھی طرح سے کہ پورے کا پورا قرآن فرام اے ٹو زی جو ایک بات کر رہا ہے تھرو آؤٹ، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی سرگزشت انذار ہے. یہ اصل میں پورے کا پورا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ اس قیامت سے پہلے کہ جو بڑی قیامت ہوگی، اللہ نے اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کیں، اور ان کی سیریز کا جو آخری ایپیسوڈ ہوا وہ آج سے 1400-1500 سال پہلے ہوا، جس کی داستان اب ہم نے محفوظ کر لی. چنانچہ اے آخرت کے قیامت کے دن کے بارے میں شبہ کرنے والوں، بی ایبسلیوٹلی شور کہ وہ آنے والی ہے. تو اصل میں قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے. اس بیان کے دوران وہ ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے، بہت سے ایسے احکام بھی دے رہا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہیں. بہت سی چیزیں وہ ہیں جو وقتی ہیں، بہت سی ہیں کہ جو ایٹرنل ہیں، یعنی انٹل دا ڈے آف ججمنٹ ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیسے پتہ لگے گا؟ پڑھ کے پتہ لگے گا، غور کر کے پتہ لگے گا، ڈسکشن کر کے پتہ لگے گا. کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہو جائے گا، ہو جائے. دنیا تو ہے ہی آزمائش. اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ہم غور کریں. اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کی ایک جو انٹرنزک کوالٹی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے. یعنی میں نے اس کی انٹرنزک کوالٹی اس لیے بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہوگا. وہ ہم عربی نہیں جانتے، ہمارے اور قرآن کے درمیان بہت سی رکاوٹیں ہیں، ہمارے بہت سے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں. بھائی ایک آدمی ہے جو کچھ اور ہی مان رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام کو یہ سمجھتا ہوں. مجھے کئی مرتبہ جب میں قرآن پیش کرتا ہوں ان بچوں کے سامنے کہ جو او لیولز اے لیولز کی اسلامیات پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں قرآن کی لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا بھائی قرآن اس طرح سے جمع نہیں ہوا تھا، تم نے کسی کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھی ہے. قرآن بالکل صاف واضح انداز میں میمورائز کیا گیا، اور وہ پہلے دن سے اب تک تمام مسلمانوں کے اجماع، کنسنسس اور تواتر ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی کے ساتھ آیا ہے. یہ کتاب ہے کہ جو اصل میں ہم کو بتا رہی ہے کہ قیامت تک کے لیے اب اللہ نے اس کو محفوظ کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ قیامت آئی ہے جو چھوٹی قیامت تھی، اور جو اگلی ملاقات ہوگی وہ وہاں ہوگی. درمیان میں سب آزمائش ہے، اور اس قیامت میں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا، اس کے لیے لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے. یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول پرومیننٹ خاص طور پر آتے ہیں، سارے ہی جن کو ماننا ضروری ہوتا، ان کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہوتی. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلی صورتوں میں، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، یہاں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پچھلے نبیوں نے اور ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر اتنا واضح ہے کہ آپ کے بارے میں وہ اتنے کلیئر ہیں
جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں کلیئر ہوتے ہیں. آپ کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آج بھی جب کہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں بہت سی چیزیں مختلف ہو گئیں اوریجنل ٹیکسٹ سے، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیان ہوئی ہوئی ہیں. تو سر جو بکس تھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں وہ صرف رسولوں پہ وہ نازل ہوتی تھی؟ نہیں، یہ ایک اور کنفیوژن ہے جو ہمارے ہاں ٹیکسٹ بک کنفیوژن ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب نازل ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر کتاب نازل نہیں ہوتی. نہیں، ایسی بات نہیں. حضرت داؤد پر کتاب نازل ہوئی، وہ رسول نہیں تھے. حضرت نوح پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ رسول تھے. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کے اوتھینٹسٹی کے بارے میں کنفرم نہیں کر سکتا، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 1,24,000 نبی تھے جن میں سے 313 رسول تھے. بٹ اس کے بارے میں ایک بحث ہے کہ یہ حدیث ریلائبل ہے یا نہیں ہے. ہر وہ اللہ کا بندہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا کہ ان پر اللہ کی وحی آئے اور وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کو پیغام پیش کریں، ان کو نبی کہتے ہیں، جس کی پلورل ہے انبیاء. ان نبیوں میں یہ جو ایک بڑا سیٹ ہے، اس کے اندر ایک گروپ ہے سب سیٹ جن کو رسول کہتے ہیں. یہ رسول وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو جب آتے ہیں تو وہ اپنی قوم پر پہلے دن سے واضح کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عدالت جو قیامت میں لگے گی اس کو اس دنیا میں لے کے آئے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد اب ان کے انکار کرنے والے لوگ بچیں گے نہیں. اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں جو ہمارے یہاں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. ان کے آنے کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ ہر اچھا انسان کچھ عرصے کے بعد ان پر ایمان لے آتا ہے، اور ہر برا گھٹیا انسان ان پر ایمان لانے سے محروم ہو جاتا ہے. ان کی شخصیت، آج جیسے کہ حضور کی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شاندار تبصرہ ہم نے دیکھا، ان کی شخصیت، ان کی دعوت، ان کے زمانے کے حالات اتنے کلیئر کر دیتے ہیں اس بات کو کہ یہ حق لے کر آئے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ صاف ستھرا، نیک، پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے دل کی آنکھ کو وہ سچائی نظر آ جاتی ہے، اور جو بندہ گرا ہوا گھٹیا ہوتا ہے، جھوٹا لپاٹیا ہوتا ہے، اس کے آگے اتنے اندھیرے آ جاتے ہیں کہ وہ ان کو پہچان نہیں پاتے. چنانچہ وہ الگ ہو جاتے ہیں. آج بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے سے بھی یہ کرتے ہیں. جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جنرلائز کر دیا، اور اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوا وہ کافر ہے، وہ گھٹیا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے اور اعلیٰ ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر اعلیٰ کردار کا انسان ایمان لے آئے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر گھٹیا انسان یہ کہے یہ میں نہیں مانتا. تو یہ اب گھپلا ہی رہے گا. مگر اچھے مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ بڑی دل میں خواہش، تمنا، لالچ ہوتی ہے کہ اچھے لوگ جہاں بھی نظر آئیں یار ان کو صحیح بات معلوم ہو جائے. اس لیے کہ اگر ان کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی صحیح طریقے سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ مانیں. لیکن یہ اصل میں تو اپنی آئیڈیل شکل میں اللہ کے رسولوں کے زمانے میں اور نبیوں کے زمانے میں بھی یہ ہو جاتی تھی، لیکن اب ہونا یہ ضروری نہیں ہے. میں ایک سوال یاد پڑھ لوں. Why is so much wrong being done in the name of religion? Because religion is not being properly understood. As simple as that. Religion کو اگر صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو اس سے زیادہ شاندار چیز کوئی نہیں. یہ روشنی ہے، باقی سب کچھ اندھیرا ہے. لیکن ریلیجن کو اگر غلط طرح سے سمجھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی خوفناک چیز نہیں، اس سے زیادہ کوئی ڈسٹروائے کرنے والی چیز نہیں ہے،
اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، یہ کوئی لگژری نہیں ہے. کیا ہے کبھی کبھی بیٹھ کے ذرا قرآن بھی سمجھ لیں، یہ بھی اچھی بات ہے جہاں دنیا میں اور کام کر رہے ہیں. یہ ایک الٹیمیٹلی ضروری چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر سروائیول ہی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے، آنیسٹلی آدمی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مائی ریلیجن ہیز بین ہائیجیکڈ. اس کا جو نقطہ نظر ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی جو پریزنٹیشن ہے، وہ کچھ سے کچھ ہو گئی ہے. ریلیجن کے بارے میں وہ باتیں کی جا رہی ہیں جس کا کوئی تعلق اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہے. سو اس کی باتیں اگر آدمی کو سمجھ میں آنے لگیں، اور وہ دھیرے دھیرے ہی آتی ہیں، تو آدمی پھر اس کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے. اور اگر وہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی ریلیجن کا نام لیتا ہے. ظاہر ہے آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اللہ میاں بہت جگہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جنتی قرار دیتے ہیں. اب یہ آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیں، اس بندے کے ہاتھ میں دے دیں جو اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، تو وہ بعض کو جہنمی بنا دے، بعض کو جنتی بنا دے گا اپنی طرف سے. یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جی کیا یہ جگہ جگہ نہیں کہا رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ جو جو اہل کتاب ہے، انجیل ہے، تورات ہے، بائبل ہے، ان کی پلیسز آف ورشپ کو تم ان کو ورشپ کرنا دو، اور ان کی پلیسز آف ورشپ کو ڈسٹروائے مت کرو. جی جی، یہ بات کہ کیا یہ بات نہیں کہی گئی کہ اہل کتاب کی پلیسز آف ورشپ کو تم ڈسٹروائے نہ کرو، بلکہ ان کو وہاں ورشپ کرنے دو. دیکھیں یہ بھی آپ بات سمجھ لیں، بعض اوقات اصل میں جو سچویشن ہوتی ہے نا، اس میں بعض چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں سورہ حج ہے، انشاءاللہ آئے گی، میں اس کو مینشن کروں گا، سورہ نمبر 22. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ آخر اللہ ریلیجن میں جہاد کی اجازت کیوں دیتا ہے. اسی لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یار ریلیجن کا مطلب تو ہونا چاہیے امن، لوگوں کے لیے بہتری، عبادت، اچھائی، خیر. یہ لڑائی جھگڑا کہاں سے آ گیا؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ جسٹیفائی کیا اور یہ بتایا سورہ حج میں کہ اگر اللہ جہاد کے ذریعے بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض دوسروں کو دفع نہ کرے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بعض غنڈے عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے. اور عبادت گاہوں کا جب ذکر کیا تو 4 نام لیے، جس میں گرجوں کا ذکر بھی ہے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کا بھی ہے، ایک اور عبادت گاہ کا ہے، اور مساجد کا ہے. اس میں صرف مسجد کا ذکر نہیں ہے. چنانچہ یہ بات بالکل بجا ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتا ہے. لیکن اب ایک کنفیوژن ہے جو عام طور پر جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہے. میں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ آتے ہیں اللہ کا مینڈیٹ لے کر. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے اللہ کی طرف سے یہ مینڈیٹ لے کر آئے کہ وہ آئیں گے اور وہ پریویل کریں گے، وہ اور ان کے ساتھی چھا جائیں گے، اور خدا کا یہ فیصلہ دنیا میں نافذ ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی وہ اس دنیا میں ناکام ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہوئے وہ کامیاب ہوں گے. اسی مینڈیٹ کے پیکج کا ایک حصہ یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کا لایا ہوا دین غالب آ جائے گا. کہاں؟ ایک خاص ٹیریٹری میں. وہ ٹیریٹری ڈیفائن ہو گئی کہ وہ عریبین پیننسلا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے لوگوں کو اپنے دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس پرٹیکولر ٹیریٹری کو اس نے دین اسلام کے لیے خاص کر دیا. چنانچہ وہاں پھر کسی اور عبادت گاہ کو جب بات آخری حد تک واضح ہو گئی قائم نہیں رہنے دیا. یہ کوئی جنرل پرنسپل نہیں ہے، یہ ایک خاص پرٹیکولر ٹیریٹری کا اللہ کا فیصلہ ہے. لوگوں نے اس کو جنرلائز کر دیا. اصل میں یہی وہ مسئلے ہیں کہ جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہوتی ہے. اللہ کا حکم عام ہے، سب مذاہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اکوموڈیٹنگ ہو، دعوت دیں، بات چیت کریں، مگر
کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو ایک لمیٹڈ ٹیریٹری دی کہ جو ان کے لیے خاص ہے. جیوز کے لیے پیلسٹین، مسلمانوں کے لیے عریبین پیننسلا. اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی ٹیریٹری ہے. اس سے باہر مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے لیے بھی اور دوسروں کی عبادت گاہوں کے لیے بھی اگر کوئی غنڈے لوگ ان کو تباہ کرنے کے لیے تھریٹن کرتے ہیں تو آپ جہاد کریں گے، یہ کہا گیا. جی کیا رسول سپیریئر ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو لے کے زیادہ پروٹیکٹڈ تھے اس لیے ان کو قتل نہیں ہوئے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ رہی ہے کہ کیا رسول سپیریئر ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کے سے ان کو بچا لیا اور پروٹیکٹ کیا. ایز اے پرنسپل اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کی سپیریورٹی انفیریورٹی کی ڈسکشن سے ہم کو روک دیا. وی ہیو ناٹ بین الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. یہ اصل میں پیغمبروں رسولوں کے ماننے والوں کی پرابلمز ہیں کہ وہ اپنی چونکہ چاہتے ہیں انانیت کی تسکین، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہیں تو ان کے نبی بھی سپیریئر ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی. جو اہل ایمان ہیں ان کا کلمہ یہ ہے، ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم رسولوں میں کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، انفارچونیٹلی یہ باتیں ہم نہیں سناتے، اس نے کہا حضور کو خطاب کر کے، السلام علیکہ یا خیر البریہ، سلامتی ہو آپ پر اے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ. آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا ذاکا ابراہیم خلیل اللہ، وہ تو ابراہیم تھے جو اللہ کے دوست تھے. کیا بات ہے جی! آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں. ایک موقع پر ایک جو تھے مدینہ کے رہنے والے انصاری، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا کسی یہودی سے. یہودی نے اس جھگڑے میں اپنی بات کو افرم کرنے کے لیے کہا کہ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا. تو انصاری نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا بکواس آدمی ہو تم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم موسیٰ کی قسم کھا رہے، موسیٰ کے رب کی قسم کھا رہے ہو. تو وہ یہودی اس یعنی ان مسلمان کو، انصاری کو حضور کے پاس لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ ان انصاری ساتھی سے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ زندہ ہوں گے، دوبارہ اٹھیں گے. میں یہ گمان کروں گا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جو اٹھا ہوں، لیکن اچانک میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ موجود ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے اس لیے موجود ہوں گے کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے ہوں گے، یا یہ کہ وہ پہلے سور کے پھونکنے کے نتیجے میں ختم ہی نہیں ہوں گے، ان کو وفات ہی نہیں آئی ہوگی. یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے. وہ کسی سپیریورٹی انفیریورٹی کی بات نہیں کرتے. وہ تو اصل میں یہ بتانے آئے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پیغام کو سنو مانو. مجھ سے پہلے میرے اور بہت سے بھائی آئے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام پیش کیا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ پیغام ہے. کوئی انفیریورٹی سپیریورٹی کا کوئی موضوع ہمارے دین کا مسئلہ ہی نہیں. آج کل سر کیا یہ اسینشل ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن کے اوپر ایمان لائیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آج کل کے نان مسلمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں؟ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں قیامت کے روز فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر کہ کس نے سچائی کو مانا اور کس نے سچائی کا انکار کیا.
سچائی کیا ہوتی ہے؟ بہت سی چیزیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، اور تمام دنیا کے انسان جانتے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق زمانے، حالات اور کانٹیکٹ سے ہوتا ہے۔ جس شخص کے سامنے جو سچائی آ گئی اس کے لیے اس سچائی کا ماننا ضروری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ بات بھی اچھی طرح سے بتا دی جائے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، باقی دنیا جہان کی سچائیوں کی ایسی کی تیسی جائے بھاڑ میں۔ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں سچائیوں کو ماننے کے بارے میں، ہر سچائی کے بارے میں۔ کوئی ایک سچائی آپ نے جان بوجھ کر ٹھکرا دی تو آپ ایروگنٹ ہوں گے، اور ایروگنٹ آدمی خدا تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک سچائی ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے سامنے یہ ایسے پریزنٹ ہو گئی کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور کے زمانے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ نے جن کو ایڈریس کیا۔ آج کے دور میں آئی ڈونٹ نو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو ایسے پریزنٹ کریں اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کہ یہ سچائی واضح سے واضح تر ہو جائے۔ لیکن کس پر واضح ہوئی ہے، کس پر واضح نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ یعنی یہ بات کہ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ایک سچائی ہے، لیکن یہ سچائی بعض لوگوں تک ایسے پہنچ گئی ہے کہ ان کے لیے اب اس کا انکار کرنا ایک جرم ہے، اور بعضوں کے پاس وہ ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے بارے میں فیصلہ کرے گا میرٹ کی بنیاد پر۔